الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کے بے حساب انعامات اور احسانات ہم پر اور آپ پر ہیں، اور ان تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت دنیا کی زندگی ہے۔ میرے محترم بزرگوں، یہ حقیقت ہمیں اور آپ کو سمجھنی چاہیے کہ ہماری اور آپ کی یہ دنیا کی زندگی ہمیشہ نہیں رہے گی۔ ایک نہ ایک دن ہمیں اور آپ کو موت سے ہمکنار ہونا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اٹل فیصلہ کیا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو ایک نہ ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، وہاں نہ مال اور دولت کام آئے گا، نہ قوم، قبیلہ اور خاندان کام آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب کسی انسان کو موت آتی ہے تو تین چیزیں اس کے پاس ہوتی ہے۔ ایک اس کا مال اور دولت ہے جو گھر میں اس سے رہ جاتا ہے، ایک اس کے رشتہ دار ہے، عزیز ہے، قبرستان تک اس کے ساتھ جاتے ہیں اور قبر میں اس کو دفنا کر اس سے واپس ہو جاتے ہیں۔ یہ دو چیزیں دنیا میں اس سے رہ جاتی ہیں۔ ایک چیز جو اس کے ساتھ آگے جاتی ہے وہ اس کا عقیدہ اور اس کا عمل ہے۔ اگر دنیا میں ایک اللہ کی بندگی کی ہوگی، ایک اللہ کو اپنا خالق اور مالک سمجھا ہوگا، میرے محترم بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا وضع العبد فی قبرہ، جب بندے کو قبر میں رکھا جاتا ہے، آتاہ ملکان، دو ملائکہ اس کے پاس آتے ہیں، فیقعدان، پھر اس میت کو بٹھاتے ہیں اور تین سوالات اس سے پوچھتے ہیں۔ من ربک، دنیا میں رب کس کو مانا تھا، کس کی بندگی کی تھی، کس کے نام پر نظر و نیاز دیا تھا؟ تو اگر ہم نے اور آپ نے اس اللہ کو اپنا رب جانا ہوگا، اس کے سامنے اپنا ماتھا ٹھیکا ہوگا، تو ہم کہیں گے ربی اللہ، وہ اللہ ہمارا رب ہے۔ اور اگر ہم نے دوسرے ارباب بنائے ہوں گے تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ انسان کہے گا ہاں لا ادری، مجھے کچھ پتہ نہیں، مجھے کچھ پتہ نہیں۔ پھر پوچھا جائے گا ما دینک، دنیا میں دین کون سا اختیار کیا؟ اگر دین اسلام پر زندگی گزار کر گیا ہوگا، کہے گا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ اور اگر دوسرے ادیان اختیار کیے ہوں گے، جس طرح بدھ مت ہے، ہندو مت ہے، اسی طرح عیسائیت ہے، یہودیت ہے، اگر اس پر زندگی گزار کر گیا ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہے گا ہاں لا ادری، مجھے کچھ پتہ نہیں۔ میرے محترم بزرگوں، یہ تمام مراحل ہم پر اور آپ پر آنے والے ہیں۔ اس کے لیے دنیا میں تیاری کرنی ہے کہ تکلیف اور مصیبت میں اللہ کو پکارنا ہے، یا اللہ مدد، اے اللہ مجھ سے یہ مصیبت دور کر دے۔ یہ نہیں کہنا یا علی مدد، یا رسول مدد، یا غوث مدد۔ قرآن کریم نے ان نعروں کو باطل قرار دیا ہے۔ سورہ احقاف میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اس سے بڑھ کر بھٹکا ہوا انسان اور کون ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارے کہ میری مدد کے لیے آ جاؤ۔ آج لوگ کہتے ہیں یا رسول مدد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہماری جانیں قربان ہو، لیکن مرنے کے بعد وہ کسی کے مدد پر قدرت نہیں رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، مجھے اتنا نہ بڑھاؤ جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑھاتے بڑھاتے الوہیت کے درجے تک پہنچا دیے۔ انما انا عبد اللہ ورسولی، میں تو صرف اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہوں۔ فقولوا عبد اللہ ورسولی، تم بھی کہو اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں، ہم کہیں نہیں وہ نور من نور اللہ ہے، اللہ کے ذات کا حصہ ہے، معاذ اللہ۔ میرے محترم بزرگوں، اس رب نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس رب نے ہمیں رزق دیا ہے، ہمارے موت اور زندگی پر قدرت رکھتا ہے۔ اس رب کو چھوڑ کر ہم دوسروں کو پکارے، دوسروں کے دروں پر جا کر چکر لگائے، شاہ عقیق کے دربار پر چلے جاؤ یہ بیماری دور ہو جائے گی، قلندر کے دربار پر یہ منت چڑھا لو تمہاری بگڑی جو ہے وہ بن جائے گی۔ میرے محترم بزرگوں،
وہ رب کہتا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے یہ اعلان کیا ہے مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں۔ ہم کہتے ہیں اللہ ہمارا سنتا نہیں، یہ اللہ کے بارگاہ میں ہمارے واسطے ہیں، وسیلے ہیں۔ یہی عقیدہ قرآن کریم مشرکین مکہ کا بیان کرتا ہے کہ جب ان سے پوچھا جاتا تھا یہ پتھر کی مورتی تم نے بنائی ہے یہ تمہارا الہ ہے، یہ تمہاری بگڑیاں بناتا ہے، یہ تم سے مصیبتیں دور کرتا ہے، وہ کیا کہتے تھے؟ ما نعبدہم، ہم ان کی بندگی نہیں کرتے، ہم ان کو الہ نہیں سمجھتے، الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہاں یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں، یہ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے وسیلے ہیں۔ یہی عقیدہ ہمارا ہے کہ ہم گناہگار ہیں، اللہ ہماری سنتا نہیں، یہ اولیاء یہ انبیاء اللہ کی بارگاہ میں ہمارا وسیلہ ہے۔ میرے محترم بزرگوں، نماز ہم پڑھتے ہیں، 5 وقتہ نماز ہم پر فرض ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز میں اللہ کے ساتھ یہی اقرار کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ خاص تیری بندگی کرتے ہیں، خاص تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ اور جب مسجد سے باہر نکلتے ہیں پھر دوسروں کو پکارتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، یہ یاد رکھو ایک دن مرنے کا وقت مقرر ہے، موت آ کر رہے گی، موت سے جو ہے کوئی راہ فرار اختیار نہیں کر سکتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے عقیدے کو سمجھے، اللہ نے کس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے، اپنے مقصدی زندگی کو پہچانے۔ سارا دن ساری رات معاش کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، آخرت کی فکر نہیں ہے، ایک دن مرنا ہے، رب کی بارگاہ میں جانا ہے، وہ رب ہم سے دنیا کے زندگی کے بارے میں پوچھے گا، کیا جواب دے گا؟ میرے محترم بزرگوں، زندگی بڑی مختصر ہے، کسی کو پتہ نہیں کس لمحے بھی موت آ سکتی ہے۔ اس لمحے کے آنے سے پہلے ہمیں اور آپ کو چاہیے اپنے عقائد کی اصلاح کر لے۔ اگر اس عقیدے پر موت آ جائے، قرآن کریم نے فیصلہ کیا ہے من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرایا ہے، جنت اس پر حرام ہے، ہمیشہ جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے اللہ جو ہے اس نے جنت اور جہنم بنایا ہے، جو اللہ کی نافرمانی کرے گا، جو شرک کرے گا وہ جہنم میں جائے گا، جو اللہ کی بندگی کرے گا، ہر تکلیف ہر مصیبت میں رب کو پکارے گا، اس کے لیے اللہ نے جنتیں تیار کی ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں، ضرورت اس بات کی ہے مقصد زندگی کو پہچانے۔ یہ جو ساتھی آپ کے پاس آئے ہیں کوئی دنیاوی مقاصد نہیں ہے، صرف اس مقصد کے لیے کہ اللہ کے عذاب سے ہم بھی بچ جائیں، آپ بھی بچ جائیں۔ ورنہ یہ یاد رکھو اگر وہ اللہ کا عذاب آیا پھر جو ہے کوئی اس سے بچا نہیں سکتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہیں سیلاب آتے ہیں، کہیں طوفان آتا ہے، کہیں زلزلے آتے ہیں، یہ کیا ہے؟ اللہ کے عذاب کی شکلیں ہیں۔ اللہ ہمیں اپنی قدرت کی نشانیاں بتاتا ہے، میں اس طرح کر سکتا ہوں۔ بڑے بڑے اونچے عمارات جو ہے وہ زمین پر ڈھیر ہو جاتے ہیں، بڑے ٹیکنالوجی والے، سائنس اور ٹیکنالوجی والے اللہ کے عذاب کے سامنے بے بس نظر آتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، وہ رب کی پکڑ بہت سخت ہے، اس دن کے آنے سے پہلے ہمیں اور آپ کو چاہیے اپنے عقائد کی، اعمال کی اصلاح کر لے، ورنہ جب رب کا وہ کارندہ آئے گا کسی کو مہلت نہیں دی جائے گی۔ یہ انسان کہے گا میرے بہت سارے کام باقی ہے، اللہ رب العزت فرمائے گا بڑی لمبی زندگی دی، بتانے والوں نے تمہیں بتایا، تمہاری سمجھ میں بات نہیں آئی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں اور آپ کو کتاب و سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔